میت کی بخشش کے لیے، اپنے عزیز، اپنے کسی محسن کی بخشش کے لیے کلمہ، درود، استغفار اور یا لطیف، یہ 4 چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور پھر 100 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ اس کو 1 لاکھ یا 70,000۔ اس طرح استغفار، میت کا، اپنے کسی محسن عزیز کا، مرحوم کا تصور کر کے، اور اسی طرح درود پاک، اس کی قبر کو نور سے بھرنے کا تصور کر کے، اس کی بخشش کا تصور کر کے، اس کی مغفرت کا تصور کر کے، اور وہ بھی ایسے ہی 70,000 یا 1.25 لاکھ۔ 70,000 تھوڑی تعداد ہے، 1.25 لاکھ پوری تعداد ہے، 1.25 لاکھ، کئی 1.25 لاکھ۔ اور اسی طرح یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو۔ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ مرنے سے پہلے بھی اس کی مہربانی سے کام بنے گا، اور مرنے کے بعد تو بھی اس کی مہربانی سے کام بنے گا۔ اچھا، مرنے سے پہلے اس نے اختیار دے دیا، اس لیے اس کی مہربانی نظر نہیں آتی۔ یہ باریک نقطہ ہے، موتی ہے، غور سے سمجھیے گا۔ مرنے سے پہلے اس نے اختیار دے دیا ہے، ہاتھ پکڑ لے، چھوڑ دے، پھیلا لے، بند کر دے۔ دنیا میں اختیار دیا ہے اس نے، حرام کی راہیں ہیں، حلال کی راہیں ہیں، جو راہیں ہیں، یہ اختیار دیا ہے۔ مرنے سے پہلے اس کریم نے اختیار دیا ہے۔ اب مرنے سے پہلے اس کا اختیار نظر نہیں آتا، پر ہے اس کا اختیار۔ اور جو قدرت کے فیصلے ہیں، ہمارے فیصلے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ دکھاتا ہے کہ میرا اختیار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے فیصلوں کے ٹوٹنے پہ اپنے رب کو پہچانا۔ جو میں نے چاہا میرے رب نے نہیں چاہا، جو میں نے نہیں چاہا میرے رب نے چاہ لیا۔ اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں، یہ اور قدرت کے مختلف انداز ہیں، اس کریم کی قدرت کے مختلف انداز ہیں۔ موت کے بعد تو سارے کے سارے اسی کے فیصلے ہیں۔ یوں روح نکلی نہیں اور میت بالکل میت ہے، جو روح نکلی نہیں بالکل میت ہے، اور میت ہی میت ہے، بس اسی کے فیصلے ہیں۔ اور جنت عبادت پہ ملے گی یا اس کی لطف کرم اور رحمت اور مہربانی سے ملے گی؟ اس کی مہربانی سے ملے گی۔ یا لطیف ہو، مولا اب لطف فرما، اب کرم فرما، اب فضل فرما، اپنی مہربانی کے دروازے کھول اس میرے عزیز کے لیے، میری اس میت کے لیے یا امت کے لیے۔ 4 چیزیں میں بتایا کرتا ہوں، صدقات جاریہ، عبادات، ہر چیز موجود ہے۔ یعنی جو بندہ پوچھے کوئی خاص چیز بتائیں تو میں 4 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک پہلا کلمہ، دوسرا استغفار، تیسرا درود پاک، اور چوتھا یا لطیف۔ یہ 4 چیزیں بتاتا ہوں، اور مجھے اس کے واقعات در واقعات، میرے پاس اس کے مشاہدات در مشاہدات ہیں کہ بعد از وصال، مرنے کے بعد عزیزوں نے اپنے محسن کو، اپنے عزیز کو، جب یہ ان اعمال میں سے کسی عمل کا ہدیہ دیا، بلکہ میں بعض گھر والوں کو کہتا ہوں آپس میں تقسیم کر لیں، کوئی یا لطیف پڑھے، کوئی استغفار پڑھے، کوئی درود پاک پڑھے، کوئی کلمہ پڑھے۔ جہاں کوئی پڑھنے والے نہیں ہوتے وہاں کہتا ہوں جو سب سے اونچی اول کلمہ ہے، پھر استغفار ہے، پھر درود پاک ہے، پھر یا لطیف ہے۔ اور میرے پاس اس کے تجربات ہیں، کئی واقعات سامنے آئے، کئی لوگوں نے بتایا اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ کہ ہم نے یہ پڑھا اور ہمارا عزیز خود خواب میں آیا، ہمارا بندہ خواب میں آیا اور اس نے آ کے خواب میں بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ خواب میں آ کے بتایا
कि आपका पढ़ा हुआ कलमा, आपका पढ़ा हुआ इस्तिगफार, आपका पढ़ा हुआ दरूद, आपका पढ़ा हुआ या लतीफ, तो बंदा जब पढ़ते ना या लतीफम बिखल्किही, उसके लुत्फ और करम की एक अनोखी छांव, एक अनोखा बादल आ जाता है। ये बताएं, हर जगह धूप हो और बाज जगह आपने देखा होगा बादल टुकड़े टुकड़े होता है, कहीं बादल है कहीं बादल नहीं है, और जहां बादल सूरज के सामने आ जाए तो सब लोग उसके नीचे चलना पसंद करते हैं। जब लत्फ और करम का फैसला होता है और लफ्ज लतीफ आता है, ऐसे उस बंदे के ऊपर ऐसे रहमत का बादल आता है, उसकी छांव में आता है, और उसकी छांव में रिस्क, रहमत, रिस्क, अता, शिफा, खैर, बरकत, खुशियां, खुशहालियां, नेमतें, वुसअतें, ये उसकी छांव में है, ये उसके फजल और करम में है। मेरे कमली वाले की आमद की बरकत, मेरे हुजूर की विलादत की बरकत और मेरे हुजूर की शफकत, कि ये नेमतें उनकी वजह से मिली हमें, लफ्ज लतीफ उनकी वजह से मिला है, कलमा उनकी वजह से मिला है, इस्तिगफार उनकी वजह से मिला है, और दरूद पाक भी उनकी वजह से मिला है। ये उनकी वजह से ये बरकतों के दरवाजे हम पे खुले हैं, इनायतों के दरवाजे खुले हैं, ये उनकी वजह से।